اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ یہ آیت قدر بڑی ہے، ایک ہی آیت تلاوت کی ہم نے، آیت نمبر 154 سورہ آل عمران 4 پارہ، اور یہ ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت تھوڑا قدر بڑی ہے تو اس کو تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی تھوڑی زیادہ ہوگی۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا، ثم پھر انزلہ نازل کیا، علیکم تم سب پر، من بعد الغم غم کے بعد، ٹھیک ہے، جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ اتاری ہو گئی، ایک گروہ پر، ٹھیک ہے، امن، یہ امنتن آپ جو وہ دیکھ رہے ہیں مؤنث کا صیغہ ہے، ایک گروہ پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، جس کو اونگ کہہ رہے ہیں نا، اونگ، نیند سے پہلے جو اونگ ایک ہوتی ہے نا، کہ جس سے انسان ادھر ادھر لڑکنے لگ جاتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اونگ طاری ہو گئی۔ اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک، یہ گروہ ترجمہ طائفہ کا ہے، طائفہ گروہ کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹے گروہ کو بھی کہتے ہیں، بڑے گروہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایک فرد کے لیے بھی طائفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ طائفہ یعنی دو طائفہ تھے، ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، یعنی دوسرا گروہ اپنے جان کو ہی ڈر رہا تھا، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ گمان، کس طرح کے گمان کر رہے تھے؟ جو کہ حق نہیں تھا، جاہلوں والا گمان کرنے لگ گئے۔ وہ کہتے تھے، یقولون، وہ کہتے تھے، کیا اس معاملے میں ہمارا، حل لنا، کیا ہمارا، من الامر، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے، قل ان الامر کلہ للہ، سارا امر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کچھ منافق شامل تھے گروہ میں، ٹھیک ہے، ہم نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ضرور آ جاتے، کوئی کام کو پڑ جاتا ہے اس طرف کا، وہ ضرور آتے اپنے قتل گاہ کی طرف قتل ہونے کے لیے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، صدور صدر کی جمع، سینوں میں ہے، اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اس طویل آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 153 پر، غمم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، ٹھیک ہے، وہاں ذکر تھا غم کے بدلے، یعنی غم پر غم اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں اس آیت میں اس غم کے ازالے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غم کو دور بھی فرمایا۔ ثم انزل علیکم، ان پہ صدموں پر صدمے، ٹھیک ہے، غم پر غم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ میں موجود مسلمانوں پر اپنا خاص فضل فرمایا کہ ان پر اللہ نے اونگ طاری کر دی، جس سے انہیں امن و اطمینان حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے، جو ہم نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا
کہ ہم پر اونگ چھا گئی جبکہ ہم احد کے دن اپنی صفوں میں کھڑے تھے. حالت یہ تھی کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گری جاتی تھی، میں اسے اٹھا لیتا تھا، وہ پھر گر جاتی تھی اور میں اسے پھر اٹھا لیتا تھا. بخاری شریف کی حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی تھی. یعنی ایسے ان پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند کس وقت آتی ہے؟ نیند انتہائی سکون کے وقت آتی ہے، کہ انسان سکون میں ہوتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے، یا وہ بہت زیادہ تھکا ماندہ ہو تو نیند آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ جسمانی طور پر بہت تھک گیا ہو تو لیٹ جاتا ہے. لیکن جب تک ذہنی سکون نہیں ہو نا، انسان کو نیند نہیں آتی. جسم کتنا ہی تھک جائے، ذہنی سکون بھی بہت ضروری ہے. نیند بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جب انسان کو دوبارہ ریفریش کر دیتی ہے، یعنی پھر وہ ایکٹیو کر دیتی ہے. نیند سے جب انسان اٹھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر چاق و چوبند ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کے اندر قوت و توانائی کیا ہوتی ہے، بھرپور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنے اس احسان کو یہاں پر بیان فرمایا جب اس نے ان پر سکون اور اونگ کو نازل فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے حزن و غم کی حالت میں جب کہ انہوں نے ہتھیار پہن رکھے تھے ان پر اونگ کو طاری کر دیا. اور اس حالت میں اونگ کا طاری ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ امن و سکون میں تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے ضمن میں فرمایا ہے، اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ. سورہ انفال ہے، یہ آیت نمبر 118، یہ آیت نمبر 11 ہے، سوری آیت نمبر 11 پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی. اور فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ. اس میں کیا ہے، دوسری جماعت سے مراد منافقین ہیں جنہیں اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور یہ سب سے زیادہ بزدل، کم ہمت اور حق کی مخالفت کرنے والے تھے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. اللہ کے بارے میں ناحق کیا تھا، ایام جاہلیت، جیسے گزرے ہوئے جاہلیت کا جو زمانہ تھا، جیسے گمان کرتے تھے، جیسے اس دور میں تھا کہ جو اللہ پر یقین نہیں تھا، تو اسی جیسا یہ لوگ گمان کر رہے تھے. یعنی یہ جھوٹے لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں بھی شک و شبے میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم. پھر اللہ نے غم اور رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی کہ اونگ میں تم میں سے ایک جماعت پر جو یعنی طاری ہو گئی، یعنی ان لوگوں پر جو اہل ایمان و یقین تھے، جو ثابت قدم تھے اور صحیح توکل کرنے والے تھے، اور جنہیں پورا پورا کیا تھا، یقین تھا. یعنی یقین کیسا تھا، یقین کامل تھا. کس پر، اللہ تعالیٰ پر، کہ ضرور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسول کی مدد فرمائے گا اور ان کی امید کو برلائے گا. اور اسی لیے فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ. اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اور ان کو یعنی کیا تھا، ایک اضطرابی کیفیت تھی اور گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ان پر اونگ طاری نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیت. اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت جیسے گمان کر رہے تھے، جاہلوں کی طرح گمان کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. بات یہ ہے کہ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مومن اپنے اہل و عیال میں کبھی نہیں لوٹیں گے. انہوں نے یہ گمان، لن ینقلبا، لن آتا ہے یعنی ہرگز، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا اب کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے گھر لوٹ کر جائیں. اسی طرح جب مشرک اس گھڑی غالب آ گئے تو انہوں نے بھی یہی سمجھ لیا تھا کہ بس یہی فیصلہ کن گھڑی ہے اور اب اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اہل شک اسی طرح ہوتے ہیں، ان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی مشکل امر میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اسی قسم کے وہم اور وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے الٹے سیدھے گمان یعنی اوہام کہیں آپ، وہم، اور اسی طریقے سے یعنی وہ ظن اور گمان کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یقولون حل لنا، یہاں کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس حال میں کہتے ہیں، تو کیا کہتے تھے وہ، حل لنا من الامر من شیء، بھلا ہمارا اختیار یا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے
کچھ ہمارے اختیار میں ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، آپ کہہ دیں کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یعنی سارا کچھ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ وہ بات دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی بیان فرما دیا جسے انہوں نے اپنے دل میں یعنی چھپا کر رکھا تھا، مخفی رکھا تھا، اور وہ یہ کہ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا اس جگہ پر، یہاں پر، ٹھیک ہے، اس مقام پر، اس جگہ پر، یہ اس میں اشارہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہا ہونا کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے، وہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا کر کہتے تھے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ اور بھی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ وہ عبداللہ بن ابی جو تھا، منافقوں کا سردار، منافقوں کا بہت بڑا جو سردار تھا، اس نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ شریف میں رہ کر یہ جنگ کی جائے، باہر نہ نکلا جائے، لیکن کچھ نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا تھا کہ نہیں، ہم باہر نکل کر یعنی بے جگری سے لڑیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بات مان لی تھی، ان کے مشورے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا تھا۔ عبداللہ بن ابی اس بات پر بھی ناراض ہو گیا تھا، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہی تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر ہی یعنی یہ جہاد کیا جائے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بات مان لی، ان کے مشورے پر عمل کر لیا، تو عبداللہ بن ابی کو ایک بہانہ اور جواز مل گیا تھا ناراض ہونے کا۔ تو کہا کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی کہ شہر کے اندر رہ کر ہی جنگ لڑی جائے تو آج ہمارا یہ جانی نقصان نہ ہوتا، اور یہی اس نے جواز بنا کر راستے سے 300 لوگوں کو لے کے نکل بھی گیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب یہ واقعہ پیش آ گیا کہ مسلمان اس قدر یعنی کثیر تعداد میں شہید ہو گئے اور کثیر تعداد میں زخمی ہو گئے، تو پھر موقع مل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر باتیں بنانے کا اور تبصرے کرنے کا بہت موقع مل جاتا ہے، بہت ساری باتیں وہ کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آ کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں اور بہت ایسا لگتا ہے کہ بڑے خیر خواہ ہیں، اور پھر وہ اس طرح کی باتیں لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً تکلیف اور ایذا پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو یہ اتنے مسئلے مسائل نہ ہوتے، مگر ہماری بات کسی نے نہیں سنی، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، کیا فرمایا؟ اس سے ان کے خیال کی بھی تردید اللہ تعالیٰ نے فرما دی، یعنی اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، جب بھی جن لوگوں کی قسمت میں قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور اپنے گھروں سے نکلتے اور جہاں اب مارے گئے ہیں وہیں مارے جاتے، کیونکہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت ہے، تو موت کا ایک وقت ہے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد کہ جا کے آگ میں کود جاؤ اور پھر کہو کہ لکھا ہے وقت، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو چیلنج نہیں کرنا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھاگنا بھی نہیں ہوتا۔ جس جگہ حکم ہوتا ہے اللہ رسول کا وہاں پر حاضری بھی لازمی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس کی مشیت میں ہے کہ اگر ہماری موت لکھی ہے تو آئے گی، نہیں لکھی ہے تو نہیں آئے گی، ہم اللہ کے حکم پر حاضر ہو جائیں بس۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، ابتلا مبتلا آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کو کسی پریشانی میں مبتلا کر دینا، آزمائش میں مبتلا کر دینا، ابتلا آزمائش کو ہی کہتے ہیں، بلا بھی بولتے ہیں آپ نا، بلا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ اسی طرح کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے، تحقیق میں مت جائیے، اس کے ایک صیغہ ہے یہ، بہرحال باقاعدہ باب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش کرے تاکہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، ٹھیک ہے، یہ آزمائش میں ڈالنا اس لیے ہے، یہ دیکھیں تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک دونوں کو الگ الگ کر دے اور لوگوں کے سامنے مومن اور منافق کے اقوال، ان کی باتیں اور افعال، ان کا جو فعل ہے، ان کا کام، اس کے فرق کو واضح کر دے، ظاہر کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، یعنی ان کے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، مخفی اور پوشیدہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ان سے بھی خوب آگاہ ہے، واقف ہے، اچھی طرح جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا یہ بھی بتا رہا ہے، یہاں پر یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ جو مصائب واقع ہوتے ہیں، جو مصائب آ جاتے ہیں یا جو بلائیں آ جاتی ہیں، اس
اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت سارا نفع لیے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے فوائد اور ربانی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب آئیے دیکھیے کہ میرے اور آپ کے لیے اس آیت مبارکہ میں کیا سبق ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبق اس میں پوشیدہ ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ غور کریں گے، دیکھیں گے جب بھی مشکل آتی ہے تو مشکل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، بیماری آتی ہے تو صحت بھی ملتی ہے، تکلیف آتی ہے تو راحت بھی ملتی ہے۔ قرآن مجید اس بات پر شاہد ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ہاں مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر مشکل آ گئی ہے تو پھر وہ منافقوں والا حال انسان اختیار کر لے کہ ہم نے تو اتنی دعا مانگی تھی، ہماری تو دعا ہی قبول نہیں ہوئی، ہمیں تو یہ ملا ہی نہیں، فلاں کو یہ مل گیا ہمیں یہ نہیں ملا، ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس طرح کی باتیں یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ منافقین کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے حالات میں ان کو کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان کی فکر ہوتی ہے، اپنے مال کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور اس سے اوپر ان کی سوچ نہیں جاتی، اس سے زیادہ وہ سوچنے کی اہلیت صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور مومنین کو تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں بھی سکون و اطمینان ان کو عطا فرماتا ہے کہ اس وقت بھی وہ واویلا نہیں کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بھی بیان فرمائی ہے، سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ صفت ان کی بیان فرمائی، اور بھی قرآن میں کئی جگہ ہے، کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت بیان فرمائی، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی جزا فضا کرتے ہیں، خوشی آ جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، اترانے لگ جاتے ہیں، تکبر اور بڑائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور تکلیف آ جائے تو بے شمار واویلا، نوحہ، بین، مطلب عجیب و غریب یعنی ان کے مزاج ہوتے ہیں کہ ان کو یعنی ایک جیسے قرار والی ایک جیسے ایک اخلاقی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر اس کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ یہ بہت جلدی جزا اور فضا کا مزاج رکھتے ہیں، بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی جو ہے صفات ہوتی ہیں جو منافقین ہوتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جو ضعیف الاعتقاد ہوتے ہیں، جن کے اعتقاد میں بہت ضعف ہوتا ہے۔ طائفہ یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ایسا طائفہ کہ جس کو اپنی بس اب خود غرضی، ٹھیک ہے، سیلفش، اپنی ہی سوچتے ہیں، اپنے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، گھر کا دروازہ بھی ایسا ہی بناتے ہیں کہ دوسرا کوئی گاڑی بھی نہیں کھڑی کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مزاج میں بڑی تنگی ہوتی ہے، کشادگی نہیں ہوتی، فراوانی نہیں ہوتی، دل کے کشادہ نہیں ہوتے، بہت تنگ دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو اپنی ذات سے وہ نفع نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ جہاں بھی ہو نقصان ہی پہنچے، دوسروں پر بوجھ بن کر ہی رہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قوم پر بھی بوجھ ہوتے ہیں، گھر پر بھی بوجھ ہوتے ہیں، اور اپنی بستی والوں پر بھی بوجھ ہوتے ہیں۔ تو انہی کے لیے فرمایا کہ یا تو وہ راحت پانے والے ہیں یا تو اس سے راحت ملنے والی ہے۔ مومن جہاں ہوتا ہے اس سے لوگوں کو راحت ملتی ہے، لیکن منافق جب مرتا ہے نا، کافر جب مرتا ہے تو لوگوں کو راحت ملتی ہے، ہر چیز کو راحت ملتی ہے کہ چلو جان چھوٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور ان کے جو وہ تھے، جو وہم تھے، وسوسے تھے، وہ کیا تھے؟ بدگمانی پر مبنی تھے، ٹھیک ہے۔ بدگمانی پر وہ کیا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں الٹے پلٹے گمان کرنے لگ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے وہ یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ حق نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ یہ جس دین کی دعوت دیتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہے؟ وہ تو اس کا مستقبل تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مستقبل تو نظر آ ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں ان کا آج بھی لوگ، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مسلمانوں کا کیا مستقبل ہے، ان کا اپنا کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے کی باتیں وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا مستقبل تو بس ڈاواں ڈول ہے اور غیر یقینی سا ہے، مستقبل کوئی ہے ہی نہیں، انہیں اللہ کی مدد ہی حاصل نہیں ہے، دیکھو اللہ کی مدد آتی ہی نہیں ہے، بیچارہ دنیا میں ایسے ہی بس جوتیاں اپنی جو ہے ادھر سے ادھر چٹکا رہا ہے، بس خالی ادھر آ رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، غریب مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں۔ تو مطلب اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، ایسی باتیں سننا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس دور میں بالخصوص۔ تو اسی طرح کی باتیں وہ منافقین کر رہے تھے کہ کیا اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فتح و نصرت کا امکان ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے
یا یہ کہ کیا ہماری بھی کوئی بات چل سکتی ہے اور کوئی بات مانی جا سکتی ہے، کوئی ہمارا بھی کوئی کچھ ہے، کوئی عمل دخل ہے؟ جیسے آج ایسے کہتے نہیں ہے کہ یار ہمارا کیا ہے، مطلب جب کوئی پریشانی آ جائے تو بس جلدی سے پریشان ہو جانا، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ اور مطلب آگے کی کوئی پلاننگ کرنا ہی نہیں ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی ہے، نہ دعا مانگنا ہے۔ جلدی سے دعا مانگ کر تھک جاتے ہیں، بھائی بہت مانگ لیا، بہت مانگا، کیا ملا؟ اتنے عرصے مانگا، اتنے عرصے نماز پڑھی، کیا ملا؟ اور مسلمانوں کے لیے دنیا میں ہے ہی کیا؟ مسلمانوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ بعضوں نے پتہ ہے کیا لکھا ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ، صوفیوں نے، جو مسلمان نام کے صوفی ہیں گزرے ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اللہ نے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ رسی میں، جسم کو رسی میں باندھا اور باندھ کر سمندر میں ڈال دیا اور کہا کہ خبردار جو پانی لگا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی دین اسلام کے متعلق ایسی یعنی بدگمانی والی یعنی بے سروپا باتیں انہوں نے لکھی اپنی کتابوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، یعنی ہاتھ لگائیں کانوں کو کہ شیطان نے کیسے کیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدگمانی یعنی اس پر مجبور کر دیا، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کا یقینی وعدہ کیا ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہاری مدد آئے گی۔ اگر آزمائش آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کھوٹے اور کھرے کو الگ کر رہا ہے۔ یہ کھوٹا کیا ہے، کھوٹا سکہ کیا ہے، اور کھرا سکہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، جعلی نوٹ کون سا ہے اور اصلی نوٹ کون سا ہے، ان دونوں کو فرق کرنے کے لیے یہ چیکنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات تو حقیقی ہے کہ مدد بھی اللہ کی طرف سے آئے گی اور کامیابی بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، کامیابی بھی اللہ کے حکم سے ملے گی۔ از خود کامیابی خود بخود نہیں ملتی، لیکن کس کو ملے گی؟ جو مومن ہوگا۔ مومن ہونا شرط ہے، اور مومن ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط بیان کی جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کہ تقویٰ ہونا بھی، صبر کا بھی ہونا لازمی ہے، یہ لازمی یعنی کامیابی کے لیے لازمی پارٹس ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ مومن خالص ہو، ٹھیک ہے، آپ کا عمل اللہ کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہو، اور تقویٰ ہو آپ کے اندر، اور صبر کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہو، تو مومن کی مدد یقینی ہے، جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اگر وقتی کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آ گئی ہے تو اس میں بھی بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہوں گی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنا کون سا حکم نافذ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کون سا حکم اپنا نافذ نہیں فرمائے گا، یہ سارا امر کس کا ہے؟ سب اللہ ہی کا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں، بندے وہی ہیں جو اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیں، مان لیں، فائدہ ان کا اسی میں ہے، اس کے علاوہ میں فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت میں بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے جو زندگی مبارک میں بھی تھے، اور آج بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی کبھی بھی کمی نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ یہ بڑھتے ہی رہے، زیادہ ہی ہوتے رہے، کہ اپنے دلوں میں کیا کرتے ہیں؟ نفاق کو چھپاتے ہیں۔ اپنے دلوں میں کیا چھپاتے ہیں؟ اپنے دلوں میں اسلام دشمنی کو چھپاتے ہیں، اور بظاہر اظہار کس چیز سے کرتے ہیں؟ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کیا جائے، ٹھیک ہے، رہنمائی کے وہ طالب ہیں، نہیں، رہنمائی کے وہ طالب نہیں ہوتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو الگ کرنے کے لیے کوئی آزمائش ڈالتا ہے، تو اس وقت میں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں، کون تو رہنمائی کا طالب ہے اور کون اپنے دل میں نفاق چھپائے ہوئے ہے اور لالچی ہے، دنیا کی محبت میں فریفتہ ہے، اور دنیا کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کی جاہ کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما قتلنا ہا ہونا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کی باتوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ موت تو ہر صورت میں آنی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی جگہ پر آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان سمندر کے اندر، کشتی ڈوب جاتی ہے، اس کی موت یعنی سمندر میں لکھی ہوتی ہے، تو وہ اس کشتی میں، جہاز میں سوار ہو کر وہاں جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی موت ہواؤں میں لکھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جہاز ہوا میں کریش ہو گیا، کچھ لوگوں کو دل راستے میں وہیں پہ ہواؤں میں بند ہو گیا، کچھ لوگوں کو کہاں کسی کھائی میں مرنا لکھا تھا تو وہ کھائی میں گرے، کچھ لوگوں کو پہاڑوں پر مرنا لکھا تھا تو وہ پہاڑوں پر گر کر مرے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں موت لکھی وہاں اس کو لے گئی موت،
تو وہ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے سے کیا حاصل ہے؟ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے. گھوڑوں پہ لوگ سوار ہوتے تھے, گھوڑے ان کو لے جا کے کہیں نہ کہیں وہ منہ کے بل ان کو پٹک کے مار دیتے تھے, تو جہاں ان کی موت لکھی ہوتی تو وہاں پہنچ جاتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں, کوئی شخص گھر میں بیمار ہوتا ہے, کہیں اس کو درد ہوا, تکلیف ہوئی, کچھ ہوا, لوگ لے کر گاڑی بلاتے ہیں, ایمبولینس بلاتے ہیں, اس میں ڈالتے ہیں اس کو کہ چلو اس کو ہاسپٹل لے چلیں. لیکن پتہ چلا کہ راستے میں کسی جگہ پر وہ دم توڑ دیتا ہے, کہ جس جگہ پر اس کا دم توڑنا لکھا ہوتا ہے اسی جگہ پر وہ پہنچ کے دم توڑ دیتا ہے, ہاسپٹل نہیں پہنچ پاتا. کبھی کسی کا موت وہاں جس ہاسپٹل میں لکھا ہے وہاں پہنچ کر اس کا دم نکل جاتا ہے. تو موت کی ایک جگہ جو ہے مقرر ہے, وقت بھی مقرر ہے. تو بہرحال مختصر سی بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کا, فضول تبصروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور مومن تو ویسے بھی اپنے وقت کو بچاتا ہے, یا تو کام کی بات کرتا ہے یا تو چپ رہتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, کائنات میں غور و فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے جو یہ اس کی صنعتیں ہیں, صنائع اور بدائع, اس میں وہ غور و فکر تدبر کرتا ہے, اس کے لیے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے, فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. جو ہونا تھا ہو گیا, جو ہونا ہے وہ ہوگا. ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہم وہ کریں. بس ہمیں جو حکم دیا ہے ہمارے مالک نے, ہم اس کے حکم کے تابعداری کریں. ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کے حکم کے سامنے جو ہے اپنا سر کو جھکائے رکھیں. ہم اس بات کے پابند ہیں. کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, کب ہوگا, کہاں ہوگا, اس کے ہم پابند ہے ہی نہیں. جب اس کے ہم پابند نہیں ہیں تو اتنا زیادہ اپنا دماغ کھپانے کی ضرورت بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان باتوں کا, یہ بے سروپا باتیں ہیں, اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بے مقصد باتیں کرنے سے گریز کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ اگر تم گھروں میں بیٹھے ہوتے اور تمہاری موت کسی مقتل میں لکھی ہوتی تو تمہیں قضا ضرور وہاں کھینچ کر لے جاتی. تمہارا کام پڑ جاتا, کوئی ہوتا ہے نا, بس اوقات انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے, اس کا کوئی کام کہیں پڑ جاتا ہے, وہ وہاں چلا جاتا ہے, وہاں پتہ چلا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, وہاں وہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہیں بھی کسی بھی وجہ سے کبھی گھومنے پھرنے کی نیت سے انسان چلا جاتا ہے, اس کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے کہ نہیں بھائی مجھے جانا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے, بڑا اچھا موسم ہے, بہت اچھا ماحول ہے, بہت سارے پیسے ہیں میرے پاس, میں جا کر وہاں انجوائے کروں گا. کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں, میرے پاس سارے وسائل موجود ہیں, کوئی کسی قسم کی فکر اور کسی قسم کی تردد کی کوئی بات ہی نہیں. جاتا ہے وہاں, لیکن وہاں ایسی جگہ سے موت آ جاتی جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح بھی موت آ سکتی ہے. تو یہ باتیں بے مقصد ہے. بے مقصد باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے, جو کچھ چھپا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایمان, اسے آزمائے تاکہ منافق الگ ہو جائیں اور پھر تمہارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے پاک کر دے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا اس کو تو علم ہے کہ مخلص مسلمان کون ہے. اور نفاق کا لباس کس نے پہنا ہوا ہے؟ نفاق کا لباس پہن کر اپنے آپ کو کس نے جو ہے صحابہ کے گروہ میں شامل کر لیا ہے, علماء کے گروہ میں شامل کر لیا ہے, مومنوں کے گروہ میں شامل کر لیا ہے. کس نے جو ہے اس طرح کے جبے قبے پہن لیے ہیں, کس نے جو ہے خوبصورت قسم کی چادریں اوڑھ لی ہیں, اور کس نے خوبصورت قسم کے عمامے باندھ رکھے ہیں. تو یہ تو پتہ چلے گا جہاد میں. تو جہاد کی بہت ساری متعدد حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے مومن اور منافق کھل کر سامنے آ جاتے ہیں, جن کو عام لوگ بھی پھر دیکھ اور پہچان لیتے ہیں. عام بندے جو ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے. یہ اس وقت کھل کر سامنے آ جاتا ہے. کسی پیر صاحب کو آپ پیسے دینے چھوڑ دیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پیر صاحب کتنے پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کسی مولانا صاحب کی جیب آپ گرم کرنا چھوڑ دیں, پھر پتہ چلتا ہے مولانا صاحب آپ کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں اور کتنے آپ سے مخلص ہیں. یہ اس وقت صاف واضح ہو جاتا ہے, کیونکہ اب جہاد تو ہے نہیں نا. اگر اب آپ کو کسی کو آزمانا ہو تو آپ اسی طریقے سے آپ آزما سکتے ہیں, ان کی یہ صفات دیکھ کر کہ پیر صاحب کتنا خرچ کرتے ہیں, کس پر کتنا جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کا. سینوں میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے. ٹھیک ہے, یہ علیم, خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ, بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو بھی یہ بات باور کرا دیتا ہے, اس کے علم میں بھی یہ بات یعنی بالکل واضح طور پر سامنے کھل کر آ جاتی ہے کہ وہ اپنی بات کو چھپا نہیں سکتا, لوگوں کے سامنے پردہ ڈال نہیں سکتا کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ خوب واضح کر دیتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی حجت پیش نہ کر سکے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بات یقین کرا دیتا ہے,
جو بندہ خود اپنے بارے میں اپنے اندر رکھتا کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی یہ بات جو ہے لوگوں میں واضح کر دیتا ہے، اور خود اس کے لیے بھی ایک حجت اس کے ہاتھ آ جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے ہیر پھیر نہیں کر سکتا، کہ اس کا عمل خود بتائے گا، نامہ اعمال میں اس کے کیا لکھا ہے وہ خود وہاں اس کے سامنے اس کو پڑھا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو خود اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کھولو پڑھو، ٹھیک ہے، اقرا کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھو، جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اس کو خود پڑھو، تم دیکھو تم اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا، تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تمہارے اعضاء گواہی دیں گے کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے اندر کیا تھا۔ تو دیکھو اگر تمہیں مومن بننا ہے تو مومن صادق بنو، سچے مومن بنو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پہ چلو، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ تو اس لیے اسی بات پر زور دو کہ ہمارا اور آپ کا عمل صحابہ کرام کے عمل کی طرح ہو۔ ٹھیک ہے کہ آج اگر زمانے میں فی زمانہ جہاد نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر ہم معذور ہیں کہ خود بخود تو جا کر نہیں جہاد کریں گے نا، اس کے لیے تو ظاہر لازمی بات ہے کہ ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے، ایک لشکر چاہیے ہوتا ہے، تو ہمارے پاس تو وہ سر و سامان نہیں ہے، تو ہم اس وقت فی زمانہ مجبور ہیں، ہم تو طاغوتی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، کسی فرقے سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، قرآن نے بھی بیان کیا کہ کسی فرقے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، جب کوئی خلیفہ نہ ہو تو تمام فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہم مخلص اور مومن بن کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوں۔